علی بھائی کیا قادیانیوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز لی جا سکتی ہے؟ اسی طرح قادیانیوں کے ساتھ میل جول کرنا یا ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ بہت مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب کے ساتھ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کی جذباتیت جڑی ہوئی ہے. علمی دلائل تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے اس طرح میں ہاں یا نہ میں تو جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے سکتا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا کوئی علمی شغف تو ہے نہیں ہے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے ساتھ نکاح کرنا یا ان کے ساتھ دنیاوی میل جول کرنا اور کھانا پینا اکٹھا کرنا جائز ہے؟ قطعاً ناجائز ہے. آپ کو ویسے کہتے رہے، ان کو کوئی نہیں اپنے پیپر کے اوپر فتویٰ لکھ کے دیں تو آپ پورے ملک میں پھریں گے، کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم آپ کو یہ فتویٰ نہیں لکھ کے دے گا. اس طرح دیوبندیوں سے کہیں، آپ یہ کہیں میں طارق جمیل سے لکھوا لوں گا، طارق جمیل صاحب کو کیا سمجھتے ہیں دیوبندی؟ انہوں نے تو ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ تو فارغ ہو گیا. ان کے بڑے مفتی الیاس گمن صاحب لکھ دیں، نہیں لکھیں گے، وہ کہیں گے اہل بدعت ہیں. تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ خرید و فروخت نہ کھانا پینا، میں نے آپ کو بتایا انڈیا سے تو فتویٰ نکلا تھا کہ جب تک سعودی حکومت ہے تو بریلویوں نے کہا حج بھی موقوف ہے، کیونکہ نجدی حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا، تو حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جن کا یہ لیول ہو ان سے آپ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کے لیے تیار ہی نہیں ہے. قادیانی والا معاملہ تو چھوڑ دیں. پھر آگے میرا معصومانہ سوال ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ کیا لین دین کرنا جائز ہے؟ کہیں گے نہیں. تو ان کو کہیں یہ جو آپ نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں مریدوں کے پیسوں کے، اسمارٹ فون، یہ کسی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو گفٹ کیا ہے یا کسی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے؟ گوروں نے بنایا نا. آپ جن گاڑیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اس میں جو پٹرول ڈال رہا ہے یہ سارا گوروں نے نکالا ہے. تو یہ ان سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں نا، پیسے دے کے ان سے چیزیں خرید رہے ہیں نا. آپ کو وہاں حدیث نہیں یاد آتی سنن نبی داؤد کی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا. تو وہاں کو پھر صحیح بات بتائیں گے جی مشابہت کا مطلب ہے دینی معاملات میں مشابہت، دنیاوی لین دین تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہود و نصارہ سے بھی کریں. ان کو کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کا کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی بھی سکتے ہیں. اب آج قادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے؟ قادیانی بھی تو ظاہر ہے کسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں نا. تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹیگریز دنیا میں دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں. یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا. نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹیگری ہوں گی، یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا. اب قادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے؟ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے. جیسے ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ ہیں نان اہل کتاب، اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں، دونوں کافر ہیں. اب جوز اور کرسچنز کی کیٹیگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ یہ زیادہ تر تو مرتد ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ. سر میں آ رہا ہوں نا ادھر، میں اسی لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں. اگر آپ ان کو ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹیگری میں ڈالیں تو وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی نہ تو بت پرست ہیں، نہ قبروں کے آگے جھکتے ہیں، اور نہ وہ نظر و نیاز والا معاملہ کرتے ہیں قبروں کے ساتھ. ہمارا ان کا اختلاف ختم نبوت کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، کیونکہ انہوں نے ہم پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور دوسرا بڑا خطرناک کلپ ہے سر، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے. وہ لیکچر دے کے قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے، ہم سے رابطہ بھی کیا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کسی نے بات سمجھائی ہے پہلی دفعہ. ان کو یہی زوم تھا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو ان کے بابے نہیں پڑھاتے رہے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ. ان کا اب ایسا بندہ ہے جو ساروں کو ہی کہتا ہے غلط ہے، تو یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. غلط کہنا پھر سب کو کہیں، معرفت کی بات، تصوف کی بات کہہ کے اس کو سائڈ پہ نہ کر دیں. تو بدھسٹ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا.
اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں کہ کافر اور مرتد. مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے. میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں. لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا، اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا. اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. اچھا، اب تیسری چیز، ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ ظاہر ہے پھر قادیانی کو بنتا ہے. قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت سے اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے. لیکن ہمارا وہ چکر نہیں کہ ہم بلا کے یہاں چندہ اکٹھا کر کے جلسہ کروائیں. یہ تو جنہوں نے چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا، ہم نے تو اللہ کے حضور رکھا ہوا ہے نا اپنا بینک. ادھر بینک نہیں ہے ہمارے. ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہی جا کے پہلے جا کے بریلویوں کا جلسہ کرتا ہے اور بریلوی کہتے ہیں جی وہ ہمارے فرقے میں آ گیا. وہی بندہ جا کے دیوبندیوں کا جلسہ کرتا ہے، دیوبندی خوش ہوتے ہیں ہمارے جیسے، اور اسی کو اہل حدیث بلا رہے ہوتے ہیں. سارے اپنے اپنے چندوں کے چکر میں بلا رہے ہوتے ہیں. اور وہی بندے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا بھائی ادھر آنا ہے تو ان فرقوں سے بھی لانے برات کرو. میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے. یوٹیوب پہ آج کل بڑے وہ مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور دودھ پیتے رشتہ ان کے ساتھ ان کا بنتا ہے. میں نے کہا سب کو پتہ چل جائے گا، اتنا میں نے کافی نام نہیں لے رہا تھا کہ یہ میرا وہ جس کو کہتے ہیں نا میرا عدالت کا بیان نہ شمار ہو، جوڈیشری میں یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پہ آئے، بڑے پریشان تھے. مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانیت تو چھوڑ بیٹھا، میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے، بریلویوں کے ساتھ بھی، لیکن جب میں اب فیس بک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں اور آپ کے کلپ مجھے شیئر کرواتے ہیں. تو میں نے کہا کلپ میں ریکارڈ کرانا چھوڑ دوں؟ کام ڈالا میں نے انہوں نے. ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں، ان کو بھی غلط کہتے ہیں. کہتے نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میں ادھر سے تو نکل آیا، ادھر میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکرے ہو جائیں گے جس طرح ہمیں، اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. وہ پریشان ہے کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا ہمارے دماغ پہ مارتے ہیں قادیانی. اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو اشرف علی رسول اللہ کا مارتے ہیں. اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آ کے تھوڑا لگتا ہے ہمارے. ہم کدھر جائیں؟ تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کہیں اور غلط کو غلط کہیں. وہ کہتا میں گیا ہوں بریلوی دیوبندیوں کے پاس کہ خدا کے لیے ان غلط کو غلط کہو، تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے.
پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے, اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. اس کے پیسے نہیں ملتے, اس کے پیسے نہیں ملتے, اس پہ جوتیاں پڑتی ہیں. پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا, اس پہ جو ان کے پیسے ہیں وہ بھی بند ہو جانے ہیں. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے, یہاں تو آپ کو ننگی تلوار بننا پڑے گا. اب وہ واپس آ جائیں وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں, چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے, نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے, یہ پیغمبر مان رہے ہیں, اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا, تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں, اور حضور کی محبت ان کو دیں, ان کو حدیثیں بتائیں, ہم نے تو ان کے بتایا ان کو کیا کیا دھوکے مولویوں نے دیے ہیں. تو میرا جو کلپ ہے نا قادیانیوں کو دعوت اصلاح, کئی لوگوں نے یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے کہا کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمدردی کے ساتھ سمجھایا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے آپ کیا ہوتے؟ قادیانی. آپ ویسے کہتے رہو نہیں, میں پوری تحقیق کرتا. تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا, پیدائشی دیوبندی ہیں, تو تحقیق کر کے وہ اہل حدیث یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے. تو اگر ان کے ابا جی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا. آج ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ابا اجداد بھی دیوبندی تھے. ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے, اسی طریقے سے اہل حدیث کا ہے, اسی طریقے سے اہل تشیع کا ہے. تو ایک میں تلخ جملہ بولوں کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں, یہ میں ٹونٹ اور تانے کے طور پہ بول رہا ہوں, آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے, کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے, کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا. تو سر پھر یہ آپ تھوڑا, اگر آپ کہیں کہ میں نے جناب وہ, اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے کسی غیر قادیانی کی بات نہیں سننی, تو اسے پوری زندگی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے. اس طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی جب تک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے آپس میں ایک دوسرے کی, ان کو کیسے مسائل کا اختلاف سمجھ آ سکتا ہے. تو اب کرتے کرتے اینڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے. تو سر جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں, کافر میں لفظ بول رہا ہوں, مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے, اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں, سنیوں سے ٹوٹے ہوئے, کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا, سنیوں سے نکلا ہوا ہے. غلام احمد قادیانی کون تھا؟ دیوبندیوں اور حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا. تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ایک کفریہ فرقہ, وہ فرقے سے بھی تپ جاتے, کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں, یہ تو آپ ان کو علیحدہ آئیڈینٹی دے رہے ہیں. چلے ہم کہتے ہیں کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت, وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں, اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں, تاکہ ان کی آنے والی نسلیں دین میں داخل ہو جاتی. ہم نے جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا ہے, اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے, اس کی وجہ سے مجھے بتائیں کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. وہ پکے ہو گئے ہیں, وہ سنیوں سے لے جاتے ہیں, وہ ان کا نہیں سنتے. تو سر یہ جو کچھ ہمارے یعنی ملک میں ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آنی ہوتی تو پازیٹیو تبدیلی آتی, نیگیٹو تو ضرور آئی ہے, پازیٹیو کوئی نہیں آئی. تو دعوت و تبلیغ کا کام کریں, ڈیبیٹس کریں. اور یہ آپ کہتے ہیں نا جی ان سے ڈیبیٹ نہیں کرنی, وہ جناب وہ بڑے ہوشیار ہیں, عام بندوں کو پھنسا لیتے ہیں. اور سر وہ تو آپ میرے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اپنی امام کو, وہ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ آپ کراتے ہیں کہانیاں, علی بھائی بتاتے ہیں قرآن و حدیث. سر ان کو بھی جو کہانیاں ان کے بزرگوں نے کروائی ہیں نا, آپ اگر ان کی کہانیاں عیاں کریں نا ان پہ, تو انشاءاللہ وہ پھنسیں گے نہیں ادھر, وہ بھی ادھر ہی آئیں گے اور جھوم جھوم کے کہیں گے کیا کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, نام میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی. قادیانیوں میں بھی مختلف فرقے ہیں, جیسے اہل سنت. نہیں, مین تو فرقہ وہی ہے نا جو
احمدی کہلاتا ہے، وہ اس کو امتی نبی مانتے ہیں. یہ جو گروپ ایک لاہوری گروپ چھوٹا سا ہے، وہ ان کو مجدد مانتے ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹا گروپ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے انبیاء کو ہی مانتے ہیں ہاں ہاں سب کچھ مانتے ہیں. جیسے اہل جی جی سنت. جی جی مانتے ہیں. ٹھیک ہے.